رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بیٹا وہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ والدین کی کیا ذمہ داری ہے بچوں کے سلسلے میں، تو اب ہم تیسرا جو ہے اس کے بارے میں یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے کہ ہماری زندگی میں رویوں اور عملوں میں بڑا فرق ہے جو کہ بچوں پر اس کا بڑا اثر نمودار ہوتا ہے۔ ہمارا مذہبی گھرانوں سے تعلق ہونے کے باوجود ہم بعض دفعہ اولاد کی تقسیم پر ناشکری کے الفاظ ادا کر جاتے ہیں جس کا ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کا نتیجہ بڑھاپے میں کسی نہ کسی شکل میں نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ حیران ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے۔ میرا ایک قریبی رشتہ دار ہے، وہ ایک دن زار و قطار رو رہا تھا، یہ شکوہ کر رہا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، اس کے پیدا ہونے پر بڑی خوشیاں کی تھیں، سچ پوچھو تو میں اپنی بیٹی کی پیدائش پر بڑا مغموم ہو رہا تھا، بلکہ معاشرے کے اور اپنے محلے کے ارد گرد کے پریشان کن واقعات کو دماغ میں بٹھا لیا تھا، بلکہ میری آنکھوں میں پریشانی کی وجہ سے آنسو بھی آ گئے۔ لیکن اب میں بچی کی طرف سے بڑا مطمئن ہوں، لیکن میرا پروفیسر بیٹا بڑا پریشان کر رہا ہے۔ میں بددعا کر رہا ہوں کہ کاش ایسا بیٹا پیدا نہ ہوتا۔ میں نے فوراً اپنے دوست کو سمجھایا کہ آپ سے دو غلطیاں ہوئی ہیں، نمبر 1 ناشکری، نمبر 2 دوسرا بچے کو بددعا دینا۔ وہ کیسے؟ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو غلط سمجھا ہے۔ دوسرا، ماں باپ کو بددعا نہیں دینی چاہیے، اگر بددعا قبول ہو جائے وہ بھی ماں باپ کے لیے ہمیشہ پریشانی کا سبب بن جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرو۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناشکری کے الفاظ واپس لو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرو ہدایت کی، اور اپنے بچے کو پیار سے سمجھاؤ، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ الحمدللہ اس کا فون آیا کہ میں نے آپ کی سنہری باتوں پر عمل کیا ہے، ہر چیز بہتر ہو گئی ہے۔ جب ملاقات ہوگی تو میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا۔ شکر الحمدللہ۔ بیٹا اب میں بیان کرنے لگا ہوں کہ نیک ماں باپ کی صحبت کتنی ضروری ہے۔ بچہ اپنے ماں باپ کو جس طرح اور جس عمل کا زیادہ ہونے کا اثر بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ عادتوں اور رویوں کی شاندار مثال دے کر بیان کرتا ہوں۔ یہ ایک محاورہ بھی بڑا مشہور ہے، جیسے کوکو ویسے بچے۔ میں سینٹرل ماڈل میں معلم کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ پولیس کے DSP آفیسر میرے پاس آئے، وہ اپنے 2 جڑواں بچوں کے بارے میں جائزہ لینے کے لیے میرے پاس تشریف لائے۔ وہ فرمانے لگے کہ ان کی تعلیم کا کیا حال ہے، کوئی شکایت تو نہیں؟ میں فوراً بولا کہ جناب، کلاس کے اسٹوڈنٹ کی طرف سے یہ اکثر شکایت آتی ہے کہ یہ گالیاں بڑی نکالتے ہیں، باقی تو ٹھیک ہے، یہ بچوں سے مجھے بھی شکایت ہے کہ انہوں نے خود کلاس سے باہر بلا لیا اور ماں کی گندی گالی نکال کر کہنے لگے کہ اب تمہاری شکایت ملی تو میں کلاس کے سامنے چترول بھی کر دوں گا۔ یعنی اتنا وہ پولیس آفیسر ہونے کے باوجود اس نے بچے کو پہلے گالی نکالی، پھر اس کے بعد اس کو کہا کہ میں نے وہی رویہ جو پولیس والے بیچارے کرتے ہیں
تو اسی طرح وہ اسی لبولج میں وہ بولا گفتگو کی. تو جب میں نے یہ بات پرنسپل صاحب اور بیٹھے ہوئے اسٹاف کے سامنے سنائی تو سب ہنسنے لگے کہ آپ کے پاس تو بڑے قیمتی تحفے ہیں، مبارک ہو. اگر گھر میں بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور گالی نکالتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی کریں گے. یہاں پر میں اپنے نیک ماں باپ کا حوالہ دیے بغیر نہیں رہ سکتا. ایک دفعہ بچپن میں امی جان کو اپنے عزیز کا نام لے کر بات بتائی تو امی جان ناراض ہوئی کہ آئندہ اپنے ماموں جان یا چچا جی کے کہہ کر بات کرنی ہے ورنہ میں تمہیں ماروں گی. 1-2 دن کے بعد مجھے ہمارے مڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کا چوکیدار نے مجھے کچھ چیزیں دی گھر پر پہنچ دینے کے لیے. میں نے امی جان کو کہا کہ یہ چیزیں ماموں جان نے دی ہیں. وہ اپنے سارے رشتہ داروں کا نام لیتے گئے، میں نہ کرتا گیا. آخر میں نے کہا کہ یہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے چوکیدار سامنے کی بات ہے. مجھے ہنس کر کہنے لگے کہ بیٹا پتر تو سب نو ماموں جان بنا لیا ہے. آپ کو پتا ہے ماموں جان کو کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ تیری امی کا بھائی ہوتا ہے. اصل بات تھی اچھی تربیت کی. والدین کو جن مواقع پر بچوں کے ساتھ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، اگر ان کو بر وقت حل نہ کیا جائے تو گھر میں فساد اور پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. انشاءاللہ اس موضوع کو آگے چل کر اپنے خیالات اور دوسروں کے اقوال زرعی کو پیش کر کے اس سینسٹیو ایشو کو اجاگر کیا جائے گا تاکہ آنے والے پریشانیوں کے کن حالات سے بچا جا سکے. آمین. مجھے بڑی امید ہے کہ آپ ان خوبصورت باتوں کو آگے بھی شیئر کریں گے اور لائف بھی. شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آمین.